بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا بکم یا اخوان فی هذا البرنامج المبارک برنامج التحدث بالعربیہ حیاکم اللہ جمیعا۔ محترم ناظرین، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں عربک اسپیکنگ کورس کے اس ایپیسوڈ میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم اس وقت چل رہے ہیں 3 لفظوں سے بننے والے جملے میں، جس میں 2 تو اسم ہوتے ہیں اور 1 حرف ہوتا ہے۔ اب تک ہم نے جس حرف کا استعمال کیا وہ حرف تھا الا۔ الا کے معنی ہوتے ہیں پر۔ آج ہم جس حرف کو لے کر مشق کرنے والے ہیں وہ حرف ہے فی۔ فی کے معنی ہوتے ہیں فی کے معنی ہوتے ہیں میں۔ انگلش میں اس معنی کے لیے آتا ہے ان۔ جیسے انگلش میں آپ بولتے ہیں ان دا روم، ان دا کچن، ان دا باتھ روم، ایسے ہی ہم عربی میں فی کا استعمال کر سکتے ہیں فی المطبخ، کچن میں، فی البیتی، فی المسجدی، فی الحمامی۔ تو اس طریقے سے ہم فی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ فی بھی اعلیٰ کی طرح ہے۔ اگر فی کو ہم اگلے لفظ سے ملا کر پڑھیں گے تو پھر یا کو نہیں پڑھا جائے گا، ہم یا کو چھوڑتے ہوئے سیدھے گزر جائیں گے۔ جیسے فی الحمامی، فی الکتابی، فی الحجرتی، فی الغرفتی، فی البیتی۔ اور اگر ہم فی کو اگلے لفظ سے ملا کر نہیں پڑھیں گے تو اس صورت میں ہم یا کو بھی پڑھیں گے، جیسے فی بیتن، فی حجرتن، فی غرفتن، فی کتابن۔ فی کو لے کر ہم جملے بنائیں گے۔ فی کے ذریعے سے بنائے گئے جملوں کا طریقہ پچھلے پیٹرن سے کچھ الگ نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے ہم نے الا کے ذریعے سے سینٹنسز بنانے کی مشق کی تھی، ویسے ہی ہم فی کے ذریعے سے بھی مشق کریں گے۔ اگر سوال آپ سے کیا جائے این اللہ، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ فی السماء، اللہ فی السماء۔ یاد رکھیں، میں ہر لفظ کے آخری حرف کی حرکت کو ظاہر کر کے بول رہا ہوں تاکہ آپ کو قواعد کے ساتھ بولنے کی بھی مشق ہوتی جائے، ورنہ اگر آپ گفتگو کریں گے تو وہاں آپ کو آخری لفظ کی حرکت کا اظہار کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ این اللہ کہہ سکتے ہیں، این اللہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ آپ اللہ فی السماء کہہ سکتے ہیں، الرحمن علی العرش کہہ سکتے ہیں۔ علی العرشی یا فی السماء کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہاں پر چونکہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، اس لیے سکھانے کے مقصد سے میں ہر لفظ کے آخری حرف کی حرکت کو ظاہر کر کے بولتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے آخری حرف کی حرکت سے، آپ گفتگو سرل طریقے سے اور فاسٹلی نہیں کر پاتے، تو پھر آپ کو آخری حرف کی حرکت ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں این اللہ، اللہ فی السماء، این الرحمن، الرحمن علی العرش۔ این اللہ، یہ وہ سوال ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے پوچھا تھا۔ جب اس کے آقا نے اسے آزاد کرنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا این اللہ۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا فی السماء، فی السماء۔ تو آپ نے کہا اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ مومنہ ہے، یہ مومن عورت ہے۔ تو آئیے اسی پیٹرن پر ہم آج کی مشق کو شروع کرتے ہیں۔ طریقہ وہی ہوگا جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ میں پہلے کچھ الفاظ کو لکھوں گا، جوڑے جوڑے 2 لفظوں کو میں لکھوں گا اور اس کے بعد ہم فی بڑھا دیں گے اور اس طریقے سے ہمارا جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اللہ السماء، سماء کے معنی ہوتے ہیں آسمان۔ الایمان،
القلب، قلب کے معنی ہوتے ہیں دل، قلب دل کو کہتے ہیں۔ ایمان یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں یقین رکھنا، بلیو کرنا۔ الایمان، ایمان رکھنا، یقین رکھنا اللہ پر، آخرت پر۔ اگلا لفظ ہے السمک، الماء، سمک یعنی مچھلی، سمکن مچھلی کو کہتے ہیں۔ السمک، السمک، السمک مچھلی، الماء پانی۔ القلم، الکتاب، دونوں کے معنی آپ جانتے ہیں۔ دیکھیے ہر جگہ پر میں زبر زیر پیش نہیں لگاؤں گا۔ اب آپ اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں، اگر زبر زیر نہ بھی لگا ہو تب بھی آپ خود سے پڑھ لیں۔ القلم، الکتاب۔ الجوال، یہ لفظ بھی اس سے پہلے آ چکا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں موبائل۔ الجوال، الجیب، الجیب جیب کے معنی ہوتے ہیں پاکٹ، جیب۔ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ الساعۃ یعنی گھڑی۔ الید، ید، یدن یعنی ہاتھ، الید ہاتھ۔ الحلیب، حلیب دودھ کو بولتے ہیں، الحلیب دا ملک۔ القارورہ، قارورہ شیشی کو بولتے ہیں، شیشی بوتل، القارورہ۔ الطبیب، یہ لفظ ذرا ہارڈ پڑ سکتا ہے، آپ اسے اچھے طریقے سے دہرائیں۔ الطبیب ڈاکٹر، مستشفی، المستشفی، المستشفی، المستشفی یعنی ہاسپٹل، اسپتال۔ العامل، العامل یعنی ورکر۔ المصنع، مصنع کے معنی ہوتے ہیں فیکٹری، کارخانہ، جہاں پر کوئی پروڈکٹ بنایا جاتا ہے۔ المصنع، المصنع۔ الکرسی، الممر، الممر، ممر یعنی گیلری، ممر گزرنے کی جگہ کو ممر کہا جاتا ہے، جس کو انگلش میں گیلری بولتے ہیں، چھوٹے سے راستے کو ممرن۔ حامد، یہ ایک شخص کا نام ہے۔ السفر، السفر، السفر مشہور لفظ ہے، اردو میں بھی بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ سفر یعنی ٹریول، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا۔ السفر۔ المدرس، الفصل، مدرس یعنی ٹیچر، المدرس ٹیچر، اور فصل کلاس روم کو کہتے ہیں۔ کلاس روم کو عربی میں فصل بولتے ہیں۔ فصل کے ایک دوسرے معنی بھی آتے ہیں، موسم۔ فصل کو موسم بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر فصل سے مراد کلاس روم ہے۔ زید، یہ ایک شخص کا نام ہے۔ دوسرا لفظ ہے المطعم۔ المطعم اس سے پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ریسٹورینٹ، کھانے کی جگہ۔ مطعم کھانے کی جگہ، کھانے کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی ریسٹورینٹ۔ مطعم یعنی ریسٹورینٹ۔ المدیر،
اس سے پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے، مینیجر کو مدیر بولتے ہیں۔ الاجتماع، 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 اجتماع بولتے ہیں میٹنگ کو، میٹنگ یعنی عربی میں الاجتماع، اجتماع، الاجتماع، ال لگ جائے گا تو پھر ان نہیں پڑھیں گے ہم، الاجتماع پڑھا جائے گا۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جن کو لے کر ہمیں آج مشق کرنی ہے۔ اب یہ دو لفظ ہیں، پہلا بھی اسم ہے اور دوسرا بھی اسم ہے، ابھی ہم فعل کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں۔ اب تک ہم نے جتنی بھی مشق کی ہے وہ مشق اسم کی بنیاد پر ہوئی ہے، یا زیادہ سے زیادہ اب تک اسم کے علاوہ جس چیز کا استعمال ہوا ہے وہ حرف ہے۔ جیسے اس سے پہلے ہم نے اعلیٰ کا استعمال کیا تھا اور اس کو لے کر ہم نے جملے بنائے تھے، اور اب آج کے ایپیسوڈ میں ہم فی کا استعمال کر رہے ہیں۔ اب تک ہم فعل کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں، انشاءاللہ فعل کو لے کر بھی ہماری مشق ہوگی۔ تو آئیے، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف السماء ہے، ہمیں بیچ میں فی بڑھا دینا ہے۔ اللہ فی السماء، سوال ہوا این اللہ، اللہ فی السماء، سوال ہوا این الایمان، هل الایمان علی اللسان، هل الایمان علی اللسان، لا، الایمان فی القلب، این الایمان، الایمان فی القلب، هل الایمان علی الراس، هل الایمان علی الجسد، هل الایمان علی البدن، لا، الایمان فی القلب، الایمان ها هنا، التقوى ها هنا، الایمان فی القلب۔ اسی طریقے سے ہر دو لفظوں کے بیچ میں آپ فی کا اضافہ کر دیں۔ فی، سوال ہوا این السمک، این السمک، السمک فی الماء، هل السمک علی التراب، هل السمک فی السماء، لا، السمک فی الماء، السمک فی الماء، مچھلی پانی کے اندر ہے، پانی میں ہے۔ این القلم، القلم فی الکتاب، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہم قلم کو کتاب کے اندر رکھ دیتے ہیں، بیچ میں رکھ دیتے ہیں۔ اب سوال ہوا این القلم، القلم فی الکتاب۔ این الجوال، کبھی کبھی ہم موبائل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں این الجوال، اور جوال جیب میں ہوتا ہے۔ این الجوال، الجوال فی الجیب، الجوال فی الجیب۔ تو اس طریقے سے آئینہ لگا کر آپ کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کسی بھی شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں، کسی کا نام خبیب ہے، کسی کا نام حامد ہے، آپ کہہ سکتے ہیں این حامد، این خبیب، این الوالد، والد صاحب کہاں ہیں، این الام، این الاخ، این الکرسی، این السریر، این الحمام۔ آئینہ کے جواب میں الا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے مشق کی گئی، اور فی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ این المسجد، این البیت، این المطار۔ تو خیر یہ کچھ الفاظ تھے جن کو لے کر آئینہ کے ذریعے سے ہم نے سوال کیا۔ اب آتے ہیں ہم اپنی مشق پر۔ این الجوال، الجوال فی الجیب، این الجوال، الجوال فی الجیب۔ این القلم، القلم فی الجیب۔ این الفلوس، فلوس یعنی پیسے، روپے، این الفلوس، الفلوس فی الجیب۔ این الروبیہ، الروبیۃ فی الجیب۔ این المال، المال فی الجیب۔ مال کہاں ہے؟ مال جیب میں ہے۔ این فاطمہ، فاطمۃ فی المطبخ۔ این حامد، حامد فی الحمام، حامد باتھ روم میں ہے۔ الجوال فی الجیب۔ این الساعة، الساعة فی الید، گھڑی کہاں ہے؟ این الساعة، الساعة فی الید۔ هل الساعة فی الید، اس طرح بھی ہم سوال کر سکتے ہیں، هل الساعة فی الید، نعم الساعة فی الید۔ این الحلیب،
الحلیب فی القارورہ، دودھ بوتل میں ہے، شیشی میں ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں این الماء، الماء فی القارورہ. این العصیر، العصیر فی القارورہ، عصیر جوس کو بولتے ہیں. العصیر فی القارورہ. این العسل یعنی شہد. این العسل، العسل فی القارورہ. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں العسل فی المطبخ، العسل فی المطبخ، الحلیب فی المطبخ. این الطعام، الطعام فی المطبخ. این الطبیب، این الطبیب، الطبیب فی المستشفى. این المریض، المریض فی المستشفى. هل المریض فی المستشفى؟ نعم، المریض فی المستشفى. هل الطبیب فی البیت؟ لا، الطبیب فی المستشفى. هل الطبیب فی السوق؟ سوق کے معنی بازار کے آتے ہیں، سوق یعنی مارکیٹ. هل الطبیب فی السوق؟ لا، الطبیب فی المستشفى. این العامل، این العامل، این العامل. العامل فی المصنع، العامل فی المصنع. ورکر فیکٹری میں ہے، العامل فی المصنع. این الموظف، موظف امپلائی کو بولتے ہیں. این الموظف، الموظف فی الشرکہ. شریکہ یہ ایک نیا لفظ ہے، آپ اسے نوٹ کر لیں. شین را کاف گولتا، شریکتن یعنی کمپنی. این الموظف، الموظف فی الشرکہ. این المدیر، المدیر فی الشرکہ. آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. سوال ہے این الکرسی. آپ گھر میں ہیں، کرسی ڈھونڈ رہے ہیں، کرسی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، کسی بچے نے کرسی گیلری میں لے جا کر رکھ دی ہے. این الکرسی، الکرسی فی الممر، الکرسی فی الممر. کرسی گیلری میں ہے. الکرسی فی الغرفہ، الکرسی فی الغرفہ. الکرسی فی البیت، الکرسی فی المسجد، الکرسی فی المسجد. الکرسی فی المجلس، فی المجلس یعنی بیٹھک. الکرسی فی المجلس. این حامد، حامد فی السفر. کسی بھی شخص کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے اور وہ سفر میں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں فی السفر. این حامد، حامد فی السفر. این زید، زید فی السفر. این الوالد، آپ سے پوچھا کہ والد صاحب آپ کے کہاں ہیں. این الوالد، آپ کو کہنا ہے کہ والد صاحب یہاں نہیں ہیں، وہ سفر پر ہیں. تو آپ کہیں گے الوالد علی السفر، الوالد فی السفر. دونوں طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں. الوالد فی الطریق، راستے میں ہیں مطلب پہنچنے والے ہیں. الوالد فی الطریق، راستے میں ہیں یعنی گھر پر پہنچنے والے ہیں. این المدرس، این المدرس، این المدرس. المدرس فی الفصل. هل المدرس فی الفصل؟ نعم، المدرس فی الفصل. هل المدرس فی الفصل؟ لا. نام کے ذریعے سے بھی ہم جواب دے سکتے ہیں، لا کے ذریعے سے بھی جواب دے سکتے ہیں. اگر نام کے ذریعے سے جواب دینا ہے تو سوال میں استعمال کیے گئے جملے کو ہم ریپیٹ کر دیں گے، اور اگر لا کے ذریعے سے جواب دینا ہے تو ہم لا کے بعد تھوڑا سا رکیں گے اور اس کے بعد وہ بات بتائیں گے جو ہے. جیسے آپ سے پوچھا جاتا ہے هل المدرس فی الفصل، آپ کو کہنا ہے کہ وہ کلاس میں نہیں ہیں، وہ لائبریری میں ہیں. تو آپ کہیں گے لا، المدرس فی المکتبۃ. هل المدرس فی الفصل؟ لا، المدرس فی المکتبۃ. ازید فی السفر؟ هل الوالد فی السفر؟ لا، الوالد فی البیت. لا، زید فی البیت. این زید؟ زید فی المطعم. زید ریسٹورنٹ میں ہے، ہوٹل میں ہے. زید فی المطعم. این المدیر؟ این المدیر؟ المدیر فی الاجتماع. پوچھا گیا مدیر کہاں ہے، مدیر یعنی مینیجر. این المدیر؟ المدیر فی الاجتماع. مدیر اس وقت میٹنگ میں ہے.
ناظرین کرام، یہ تھیں چند مثالیں جن کو اگر آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں اور ان کو لے کر آپ مشق کر لیں تو آپ کے پاس عربی میں بات چیت کرنے کے لیے کافی کچھ مواد اکٹھا ہو سکتا ہے، اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی طرف سے بھی کچھ نئے الفاظ جوڑتے رہیں، نئے جملے بناتے رہیں۔ آج کے اس درس میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔